مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو پریئر ود شمیم چینل پر۔ اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زمین پر گناہ کا بڑھ جانا۔ اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں تو دنیا جو ہے وہ گناہ سے بھر گئی ہے، اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو نوح کے زمانہ میں بھی بالکل ایسے ہی حالات تھے کہ ہر انسان نے اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنا لیا تھا، اور وہ گناہ میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ خداوند کی تعلیم کو بھول گئے تھے۔ حضرت نوح کی 120 سال کی منادی کے باوجود بھی کوئی انسان ان پر خدا پر ایمان نہیں لایا تھا، جس کی وجہ سے سوائے 8 جانوں کے، یعنی کہ حضرت نوح کے خاندان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ آج بھی میرا یہی سوال ہے کہ کیا ہم لوگ جب خداوند کا کلام سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھتی ہوں۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 6 آیت، 8 آیت اور 10 آیت۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 6 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی بے حد برکت ہو۔ جیسے کہ آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ یوحنا جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو خدا میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ کیا آج ہم کلام پاک پڑھنے کے بعد، خداوند کا کلام سننے کے بعد خداوند کے کلام پر، خداوند کی باتوں پر عمل کرنے کے تیار ہیں؟ کیا ہم قائم ہیں جو خداوند یسوع المسیح نے ہمیں کام کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا وہ آج ہم کام کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہم اس میں قائم نہیں ہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کو جانا نہیں۔ 8 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی: جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنی جان پر خدا ان کی بے حد برکت ہو۔ اگر میں نے یہ جان لیا ہے کہ خدا باپ جو ہے، جو آسمانوں اور زمینوں اور کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اگر وہ میرا خدا ہے تو میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی اور گناہ سے کنارہ کروں گی۔ اور اگر میں گناہ سے کنارہ نہیں کرتی تو میں مسیح میں اور خدا باپ کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ جو اس میں قائم رہتا ہے وہ ہمیشہ خود کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ کیا ہم آسمانی باپ کے بچے ہیں یا کیا دنیاوی باپ جو ابلیس چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا ہم اس کی اولاد ہیں، اس کے بچے ہیں؟ اگر ہم خدا باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس کی مانتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، خود کو پاک اور پاک ترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا باپ آسمانوں پر موجود ہے، جو ہمارا زندہ باپ ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اور اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے اور خود کو گناہوں سے دور نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، تو سمجھ لیں کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ جو ابلیس سے ہے وہ ابلیس کے سے ہی کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے اسی باپ کی 10 آیت پڑھوں گی: اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں، جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جو خدا باپ کا فرزند ہے وہ ہمیشہ خود کو برائی سے دور رکھے گا اور خدا باپ کے بتائے ہوئے راستے پر، خدا یسوع المسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو خدا باپ کو، خدا یسوع المسیح کو نہیں جانتا، جس نے خدا یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ ابلیس کا فرزند ہے اور اس کے جیسے ہی کاموں میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے اگر ہم غور کریں تو تقریباً 20 سے 30 سالوں میں ہماری جو مسیحی تعلیم ہے
وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ خدا محبت ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ بے شک خداوند یسوع المسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور سب زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ لیکن کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں؟ کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے جب کروس پر اپنی جان دی تو انہوں نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دے دیا، لیکن آئندہ زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے ہمیں راستہ بتایا ہے، انہوں نے ہمیں اپنے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ کیا آج ہم ویسا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم خداوند یسوع المسیح کے پیروکار نہیں ہیں، ہم اسے کچھ بھی نہیں مانتے۔ اگر ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں تو ہمیشہ ان جیسے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ہم ان سے گھبرا کر اور خادمین کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ کیا خدا باپ جو آسمانوں پر بلند ہے وہ ہماری نہیں سنتا؟ اگر ہم دل سے دعا کریں گے تو خدا باپ جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، خداوند یسوع المسیح جو ہمارا شفاعت کرنے والا ہے، جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے پاک خون سے دھو دیا ہے، وہ ہماری سنے گا اور ہمیں جواب دے گا اور ہمیں ہماری تمام مشکلات سے رہائی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے حوالہ پڑھوں گی عبرانیوں 10 باب کی 31 آیت۔ عبرانیوں 10 باب کی 31 آیت۔ عبرانیوں 10 باب کی 31 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ انہوں نے جب زمین پر زندگی گزاری تو بالکل ایک بھیڑ کی طرح، ایک برے کی طرح جو بے عیب برا ہوتا ہے اس کی طرح زندگی گزاری، لیکن جب انہوں نے قبر پر فتح پائی تو انہوں نے ایک شیر ببر کا روپ دھار لیا۔ اب وہ شیر ببر ہیں، یہودا کا شیر ببر ہے، اور ہمیں ان سے مدد مانگنے کی، ان سے روح القدس مانگنے کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے حوالہ پڑھوں گی پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ پہلا تموتھیوس 4 باب کی پہلی آیت: لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ کیا آج ہم ایسے لوگوں کے پیچھے تو نہیں جا رہے جو ہمارے ایمان کو یا خداوند کی تعلیم کو، اس بائبل مقدس کو جو زندہ خداوند کا پاک کلام ہے، اس سے برگشتہ تو نہیں کر رہے؟ کیا وہ اپنی تعلیمات کی طرف تو ہمیں نہیں لگا رہے؟ اگر وہ لگا رہے ہیں تو ہمیں ابھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ سانپ کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی طرح بے آزار رہو۔ ہمیشہ ہوشیار رہو اور خود کو ایسا بنا لو کہ آپ کی جان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے آخری حوالہ پڑھوں گی جو دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب کی 3 آیت ہے: کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ دیکھ لیں آج کل کے حالات میں جو آپ کو صحیح تعلیم دے گا، جو خداوند کا سچا راستہ دکھائے گا، لوگ اس کی برداشت نہیں کر سکیں گے، اور یہی حالات ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ خداوند کے پاک کلام پر چلنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر آج ہم نے مشکل نہ اٹھائی تو ہماری جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں آگ میں جلنا پڑے گا۔ کیا آج ہم آگ میں جلنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، یا ہمیشہ کی زندگی جو بابرکت زندگی ہوگی، جو خداوند یسوع المسیح کے ساتھ اور خدا باپ کے ساتھ ہمیں گزارنے کو ملے گی، یا ہم اس کی طرف متوجہ ہیں؟ اگر ہم آج اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو اے میرے عزیزو، آج سے کوشش کریں
آج سے نہیں بلکہ اسی لمحہ سے جب آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں تو خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کے پاک کلام کو سننے اور سمجھنے میں گزاریں۔ جب آپ خداوند کے قریب ہوں گے تو خداوند بھی آپ کے قریب آ جائے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ آگے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔